السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب کے پیارے ناظرین و مشاہدین و سامعین، آئیے پھر میں ایک بار آپ لوگوں کے سامنے اعتکاف کے ضروری مسائل کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس آڈیو کو آپ آخر تک سنیں اور ان دینی معلومات کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ آئیے آج کی اس آڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ معتکف کن حالتوں میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور کن حالتوں میں نہیں نکل سکتا ہے، مسجد کے حدود کیا ہیں اور مسجد کے حدود سے باہر کون کون سی چیزیں شمار کی جاتی ہیں، کیا کرنا چاہیے مسجد کے اندر اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور کس سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین دیکھیے، جو اعتکاف سنت موقدہ ہے وہ 20ویں رمضان میں افطار سے پہلے عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے معتکف جو ہے مسجد میں داخل ہوگا، اور 29ویں رمضان میں اگر شوال کا چاند نظر آ گیا تو مغرب کی نماز کے بعد نکلنے کا وقت ہے مسجد سے، یا پھر 30 رمضان پورا کر کے مغرب کے بعد نکلنے کا وقت ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ معتکف کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معتکف بالکل بات چیت نہیں کر سکتا ہے کسی سے بھی، کسی قسم کی۔ یہ خیال بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ آئیے ہم یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے معتکف کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف میں داخل ہونے سے پہلے وہ محلہ کے ذمہ داروں سے، امام صاحب سے، یا جو نمازی عام طور پہ آتے ہیں ان لوگوں سے یہ دریافت کر کے متعین کر لیں کہ حدود مسجد کے اندر کتنی جگہ آتی ہیں اور کون کون سی جگہ کو خارج مسجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے جو ہمارا چپل کھولنے کی جگہ ہوتی ہے، پیشاب خانہ، پاخانہ اور وضو خانہ، امام صاحب کا قیام گاہ، یہ ساری چیزیں عام طور پر خارج مسجد شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا معتکف صاحب کو بغیر کسی ضرورت کے، سخت ضرورت کے، ان جگہوں میں آنا منع ہے۔ اگر وہ آتے ہیں تو پھر ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب دوسری بات کہ وہ کن حالتوں میں مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو مسجد سے باہر نکلنے کی دو عذر ہے، ایک عذر طبعی اور ایک عذر شرعی۔ عذر طبعی کا مطلب یہ ہوا کہ معتکف صاحب کو پیشاب لگا ہے، پاخانہ لگا ہے، تو پیشاب اور پاخانے کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر نکل کر استنجا خانہ، ٹوائلٹ، باتھ روم میں جا کر پیشاب کر سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں انتظام نہ ہو تو وہ اپنے گھر میں جا کر پیشاب کر کے آ سکتے ہیں، اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ پیشاب کرنے کے لیے اگر وہ گئے ہوئے ہیں تو محض پیشاب ہی کرنے کی غرض سے ان کو نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ باہر نکلنے کے بعد دوسرے لوگوں سے کسی قسم کی باتیں کی یا پھر اور وہ دوسرا کام کرنا شروع کر دیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور یہ ہے عذر طبعی۔ اور عذر شرعی، مثال کے طور پر جس مسجد میں وہ اعتکاف ہے وہ مسجد جامع مسجد نہیں ہے، وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ وہ اذان کے بعد فوراً نہ نکلے، بلکہ اتنی تاخیر سے نکلے کہ امام صاحب کے خطبہ سے پہلے وہ جا کر 4 رکعت سنت نماز پڑھ سکتا ہے، اور پھر 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ فرض جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً وہ اپنی مسجد واپس آ جائے
اور یہاں آ کے بقیہ سنت پڑھے۔ اچھا، کیا کس وجہ سے نہیں نکل سکتا؟ مثال کے طور پر معتکف نماز جنازہ چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جتنے بھی قریبی ہو، نماز جنازہ کے لیے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سخت بیمار ہو گیا یا کسی قسم کی حادثات کی وجہ سے، کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے قریبی ہو یا اپنے ہو یا محلے کے ہوں، کوئی اگر خطرناک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ صرف اور صرف جمعہ کی نماز کے لیے وہ نکل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسجد میں جو یہ خیال ہے کہ بالکل بات نہیں کر سکتا، وہ اگر کوئی ضرورت ہو اس کو تو وہ کاغذ قلم میں لکھ کر کے آدمی کو بتائے، یہ بالکل تصور صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں اعتکاف رہنے کا مقصد وہاں پہ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ذکر و اذکار و تلاوت کلام پاک میں مشغول ہونا ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ وہ تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود و خوانی پڑھے اور توبہ استغفار وغیرہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر وہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دینی کتابیں پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ دینی تبلیغ کرنا چاہے مسجد کے اندر موجود نمازیوں کو، تو وہ ہر نماز کے بعد وہ واعظ و نصیحت بھی کر سکتا ہے، اور واعظ و نصیحت نہیں تو وہ کسی بھی مقتدی کو پکڑ کر بیٹھا کر دین کی تعلیم دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ کسی کو غلط طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو ٹوک بھی سکتا ہے، اس کو صحیح تعلیم دے بھی سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ وہ البتہ دنیاوی بات نہ کرے۔ دنیاوی بات کرنے سے اعتکاف تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ مسجد میں یوں بھی چاہے اعتکاف میں ہو کوئی یا نہ ہو، مسجد میں دنیاوی بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسجد میں باتیں کرنے سے نیکی ایسے ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ جانوروں کا گھاس چرنے سے جانور ساری گھاس چر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بات نہ کرے، بلکہ مباح بات جو جائز بات ہے ان باتوں کو بھی بلند آواز سے سخت ضرورت کے بغیر نہ کرے، بلکہ ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک، درود خوانی ہی میں مصروف رہے۔ یاد رہے کہ مباح بات کی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کی تعلیم نہیں دے سکتا، کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتا۔ مباح کا مطلب گالی نہیں، غیبت نہیں، چغل خوری نہیں، یوں ہی بات کر رہا ہے تو اس طرح کی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنا پورا وقت گزارے اور دنیاوی بات نہ کرے۔ اگر معتکف کسی سخت بیماری کی وجہ سے اگر اس کا اعتکاف میں رہنا ممکن نہیں ہے، اگر اس کو اعتکاف توڑنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے یا کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں پھر اس کو مکمل اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے صرف ایک دن کی قضا کرنا ان کے لیے کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام سامعین کو اعتکاف کے بارے میں پوری مسائل کی جانکاری ہو گئی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگیں تو خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔